سورہ کہف میں جہاں ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے، اس کی آیت نمبر 86 کے مطابق ذوالقرنین سفر کے دوران ایک ایسی جگہ پر جا پہنچے جو سورج غروب ہونے کی جگہ تھی۔ پھر آیت نمبر 90 کے مطابق ذوالقرنین ایک اور سفر کے دوران ایک ایسی جگہ پر جا پہنچے جو سورج طلوع ہونے کی جگہ تھی۔ ہم صاحب بات یہ ہے کہ سورج غروب یا طلوع ہونے کی جگہ تک جا پہنچنا صرف اسی صورت میں ممکن ہے اگر زمین کو ہم فلیٹ تصور کر لیں، جیسا کہ اس زمانے کے لوگ کرتے تھے۔ اب جب جدید سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ زمین فلیٹ نہیں چپٹی ہے، تو پھر آپ ان آیات کو سائنسی استدلال کی روشنی میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ بات کہی نہیں گئی کہ سورج وہاں غروب ہو رہا تھا، یہ کہا گیا ہے کہ اس نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو بالکل ادبی بیان ہے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں آج کراچی گیا تھا اور میں نے وہاں سمندر میں سورج ڈوبتے دیکھا، ایک ادبی اسلوب کو آپ سائنسی چیز کیوں سمجھتے؟ وہاں یہ بیان نہیں کیا گیا، وہاں یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک خاص جگہ تک پہنچا جس جگہ اس نے دیکھا کہ آگے پھر سمندر ہی سمندر تھا، سورج وہاں غروب لکھا اس ٹرانسلیشن کے ایگزیکٹ الفاظ یہ ہیں، دوبارہ میں ریفرنس دوں گا پکٹھول کا اور مولانا فتح محمد جالندری کے ترجمہ قرآن کا، کہ ذوالقرنین سورج غروب ہونے کی جگہ جا پہنچے۔ اس جگہ جا پہنچے جہاں پر انہوں نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا۔ ظاہر ہے کہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی مغرب کہتے ہیں، ہم بھی مشرق کہتے ہیں، کہ ہر جگہ سے سورج کو غروب ہوتے دیکھا جا اس سکتا کے باوجود مغرب بولتے ہیں، اس کے باوجود مشرق بولتے ہیں۔ یہ عام بول چال کی زبان ہے، یہ آپ بھی استعمال کرتے ہیں۔ روز آپ کہتے ہیں میں مغرب کے وقت آؤں گا، مغرب کا مطلب کیا ہے؟ سورج کے غروب ہونے کا وقت، غروب بولتے ہیں۔ آپ روزانہ اخبار میں پڑھتے ہیں طلوع آفتاب کا وقت یہ ہے، غروب آفتاب کا وقت یہ ہے۔ تو سائنس کی زبان نہیں بولی جا رہی ہوتی، ادب کی زبان بولی جا رہی ہوتی ہے، یعنی انسان جیسے چیزوں کو دیکھتا ہے اس کے لحاظ سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں سورج کے طلوع و غروب کی سائنس بیان کرنا قرآن کا مقصود ہی نہیں ہے۔ یہی تو یہ تشریح ان آیات کے متعلق بجا تسلیم، لیکن گاندھی صاحب بات یہ ہے کہ زمین فلیٹ ہے، اس بات کی جو سپورٹنگ ایویڈنس ہے وہ احادیث میں بھی پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں حضرت ابو ذر غفاری سے ایک روایت منسوب ہے جس کے مطابق سورج غروب ہونے کے بعد خدا کے تخت کے نیچے چھپ جاتا ہے اور اگلے دن خدا کی اجازت ملنے کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور قیامت اس دن آئے گی جب یہ اجازت نہیں ملے گی۔ حسب یہ پھر وہی ویو آ گیا کہ زمین فلیٹ ہے، کیونکہ اس زمانے کا بندہ سورج کو صرف غروب ہوتے دیکھتا تھا، جبکہ آج ہم جانتے ہیں کہ سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، آدھے حصے پہ زمین کے طلوع ہوتا ہے اور آدھے حصے پہ غروب ہوتا ہے۔ بڑی غیر معمولی بات ہے جو بیان کی گئی ہے، اس میں اصل میں اس حقیقت کی طرف آپ کو توجہ دلائی گئی ہے کہ جو طلوع و غروب کا نظام چل رہا ہے، جس کے تحت سورج ایک جگہ سے آتا ہے دوسری جگہ جاتا ہے، یہ دنیا جس طریقے سے کام کر رہی ہے یہ سب خدا کے اذن پر کام کر رہی ہے۔ وہاں بیان کرنا یہ مقصود ہی نہیں ہے جس کو آپ سائنسی تحقیقات کہتے ہیں۔ انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز خدا کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ آپ اسی حدیث میں کیوں گئے؟ قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہے کہ یہ ستارے بھی خدا کے سامنے سجدہ ریز ہے، یہ درخت بھی خدا کے سامنے سجدہ ریز ہے، وہ خدا کے قانون کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس ضابطے قاعدے میں ان کو باندھ دیا اس کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ یہ جگہ جگہ بیان ہوئے ہیں، اس کو آپ ایک سائنسی چیز کیوں سمجھتے ہیں؟ مذہب کا کام یہ ہے وہ آپ کو اصل حقائق کی طرف توجہ دلائے۔ یہ سائنس کا کام ہے کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ سورج کے طلوع و غروب کی ہم صاحب زمین فلیٹ ہے، ہم نے جب اس کے متعلق قرآنک ایویڈنس آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے اس سے اختلاف کیا۔ زمین فلیٹ ہے جب ہم نے اس کے متعلق احادیث آپ کے آگے رکھی تو آپ نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ ہم سب بات یہ ہے کہ 15ویں صدی عیسوی تک یہودی، عیسائی اور مسلمان علماء صرف خدا کے وجود کے بعد ایک اور بات پر متفق تھے کہ زمین فلیٹ ہے، نمبر ایک، اور زمین اس نظام شمسی کا مرکز بھی ہے، جیو سینٹرک ویو تھا۔ ہم سب جب اس کے بعد گلیلیو نے اس بات کو غلط ثابت کیا تو تب سے بتدریج اس موقف میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سائنسی بات تھی، جو زمانے کی سائنس تھی، جس طرح انسان عام طور پر مشاہدہ کرتا تھا اس کے لحاظ سے اس نے ایک رائے قائم کی۔ جب اس پہ تبدیلی آ گئی، معلوم ہوا کہ ایویڈنس اس کے خلاف ہے، تو لوگوں نے ہر سائنسی دریافت کے بعد اہل مذہب اپنے موقف میں تبدیلی کیوں پیدا کر لی؟ یہ مذہب کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ پہلے ایک مسئلے کو مذہب کا مسئلہ بناتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ تبدیلی کیوں آ گئی۔ دنیا میں بہت سے لوگ تھے جو بہت سی باتوں کو مانتے تھے، سائنسی تحقیقات میں ان کو غلط ثابت پتہ نہیں، یہ تو اس زمانے کی بات تھی۔ 1982 میں سعودی عرب میں ایک مفتی تھے شیخ عبدالعزیز بن باز، انہوں نے فتویٰ دیا کہ زمین فلیٹ ہے، اس آیت کو بنیاد بناتے ہوئے کئی پل عرضی سوتیحت، اور جو اس بات کی مخالفت کرے وہ کفر میں شامل ہو جائے گا۔ یہ بات ہے، اگر اس طرح وہ فتویٰ انہوں نے دیا ہے
تو ان کے حق میں دعائے خیر کی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں یہ موضوع ہی نہیں ہے، وہاں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ دیکھو زمین تمہارے لیے کس طرح چلنے کی پھرنے کی ایک ایسی چیز بنا دی گئی ہے کہ وہ بچھونا ہے جو تمہارے لیے بچھا دیا گیا ہے۔ ایک خالص ادبی اسلوب میں کہی بات کو اگر آپ ایک سائنسی حقیقت کے طور پر لیتے ہیں تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ آپ کے حق میں دعا کی جائے۔ قرآن مجید کی جو بات ہے وہ واضح کریں گے، ہم اس کو بتائیں گے۔ اگر کسی صاحب علم نے اپنے کسی سیاسی، اپنے کسی معاشرتی، اپنے کسی تہذیبی یا اپنے کسی اور پس منظر کی وجہ سے ایک بات قرآن مجید کی طرف منسوب کر دیا تو آخر ہمیں بھی اللہ نے علم دیا ہے، اگر یہ ہے جب یہ ہم اس کو رکھ آپ نے جب یہ فرمایا تھا کہ انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا گیا اسی لیے وہ زمین کے پیٹ سے پیدا ہوا، مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ادبی اسلوب۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہاں تو ادبی اسلوب ہے، یہاں پر تو ایک حقیقت واقعہ جس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کو تین لازب سے مٹی سے پیدا کیا ہے ہم نے، یہ بتایا ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی ہے۔ یہ بات کہ کون سی چیز ادبی اسلوب ہوتی ہے اور کون سی چیز ہوتی ہے کہ جس میں ایک حقیقت واقعہ کا بیان کرتے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ مثلا میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ میں چڑیا گھر گیا تھا، وہاں میں نے شیر دیکھا، تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ شیر یہاں مجازی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، لیکن میں جب انیس کا مصرع پڑھوں گا کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ یہاں پر مجاز کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ تو جب قرآن یہ کہتا ہے کہ وہی لرد کیف سطحت، زمین کی طرف دیکھو کیسے بچھا دی گئی ہے، مجھے یہ بتائیے، میں اس کا سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، اس میں زمین کے چپٹے ہونے کا تصور کہاں سے آ گیا؟ زمین بچھی ہوئی ہے، زمین ایک بچھونا ہے، زمین ہمیں اپنے اندر لیے ہوئے ہے، زمین ہمارے لیے ماں کی طرح ہے۔ یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی جو عظیم رحمت ہمارے لیے اس کو بیان کر رہی ہیں۔ رابی صاحب، آپ نے یہ بات کی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کہا تھا کہ قرآن مجید جو ہے ایک مکمل کتاب ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کا الگ پرسیپشن ہوتا ہے قرآن مجید کو لینے میں۔ اسی طرح قرآن مجید میں آیا ہوا ہے کہ کائنات جو ہے ہم نے پیدا کی اور انسان کا ہے کہ وہ اب اس کو ڈسکور کرے، تو کائنات کے اندر پورا سائنس نہیں آتا۔ ڈونٹ یو تھنک، آپ دونوں کو کہہ رہے ہیں الگ موضوع ہے، ٹھیک ہے، لیکن ڈونٹ یو تھنک سائنس از ان Islam? You are totally negating Islam and you are separating the both sects, although they are not separated. What do you have to say about it? دیکھیے جتنی باتیں آپ نے میری طرف منسوخ کی ان میں سے میں نے ایک بات بھی نہیں کہی، نہ قرآن مجید میں ہے، نہ قرآن مجید میں میری گزارش سن لیں، یہ کہ قرآن مجید ایک مکمل کتاب ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید اپنے موضوع کے لحاظ سے کامل کتاب ہے۔ آپ اس کا موضوع کیا ہے؟ perception ہے نا، مکمل کتاب کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ہر واک آف لائف میں آپ ہر چیز میں اس کو اپنے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہو۔ اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ صرف دعا صرف ان معاملات میں جن میں ہمیں خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، یعنی آپ کو اس کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا کہ آپ نے ٹرین میں سفر کیوں کیا، جہاز میں سفر کیوں نہیں کیا۔ آپ کو اس کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا قیامت کے دن جا کے کہ آپ نے سپوتنک طیارہ کیوں ایجاد کیا تھا اور کیوں ایجاد نہیں کیا۔ آپ کو اخلاق کی چیزوں میں جواب دہ ہونا ہے، آپ نے سچ بولا، آپ نے دیانت سے کام لیا، آپ نے اعلیٰ ترین زندگی بسر کی، ایسی زندگی بسر کی جو اعلیٰ اقدار پر مبنی تھی۔ یہ قرآن کا موضوع ہے۔ لیکن سائنس بھی اس کا ایک موضوع ہے۔ You cannot negate it. There is in thing. آپ کا سوال واضح ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیے قرآن مجید میں کوئی سائنسی چیز کب زیر بحث آتی ہے؟ اس وقت زیر بحث آتی ہے جب مثلاً قرآن توحید پر دلائل دے رہا ہوتا ہے، آخرت پر دلائل دے رہا ہوتا ہے، اس کے ضمن میں وہ بات زیر بحث آتی ہے۔ کسی چیز کا موضوع ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو موضوع بنا کر اس پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ یہ قرآن نے کہیں نہیں کیا، قرآن آپ کے گھر میں موجود ہے۔ آذرا کرم ذرا مجھے بتا دیجئے کہ اس وقت آپ کی طب نے جو ترقی کی ہے یہ کس آیت کے تحت کی؟ ذرا بتا دیں۔ صحت نہیں ہوئی، لیکن عقل و فہم ہم نے قرآن مجید سے ہی حاصل کیا نا، کہ آپ نے اور ڈسکور کرنا ہے پوری کائنات کو، ٹھیک ہے، اسی کے یہ جو آپ قرآن کی طرف جو بات، میری گزارش، جو قرآن کی طرف آپ بات منسوب کر رہی ہیں، یہ قرآن نے کہاں کہی ہے کائنات کو ڈسکور کرو؟ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ کائنات میں نے بنائی، اور میں تو پوچھ رہا ہوں کہاں کہا ہے؟ قرآن مجید نے کہیں نہیں کہی یہ بات۔ قرآن کائنات کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہے کہ غور کرو اس کائنات کے اوپر اور جانو کہ یہ کس کی تخلیق ہے۔ وہ خدا کے وجود کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہے، آخرت کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ خدا اس نے وجود کی طرف متوجہ نہیں کرتا کہ آپ نہیں، وہ سائنس کا موضوع نہیں ہے۔ دیکھیے سائنس کا موضوع یہ ہے کہ وہ کائنات کا مطالعہ کرے، اس کے قوانین اور لاز کا مطالعہ کرے، اس کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو ایجاد کرے، اس کی بنیاد پر آپ کی زندگی کے اندر راحت پیدا کرے۔ یہ سائنس کا موضوع ہے۔ مذہب کا موضوع اس کے بالکل برخلاف یہ ہے کہ آپ کو یہ بتائے کہ ذات خداوندی کی صفات کیا ہیں، آپ کو قیامت میں کیا پیش آنے والا ہے۔ اصل موضوع یہ ہے، اس وجہ سے کہیں ضمناً ذکر آتا ہے، جس طرح سائنس کبھی ضمناً مذہب کا بھی ذکر کرتی ہے، تو ڈاکٹر بھی کرتا ہے۔ ایک ڈاکٹر مثال کے طور پر دوا کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ آپ کو شفا دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طب کا موضوع مذہب بن گیا۔